وہ رہتی زندگی تک کچوکے لگاتا رہتا۔ باوجود یہ کہ وہ حجاب میں تھی، میں اس کے سراپے کو مکمل محسوس کر سکتا تھا۔ میرے دل میں کسک سی اٹھی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ کیا یہ مجھے پسند کرنے لگی ہے صرف اتنی سی بات پر؟ چند لمحوں کی مختصر ملاقات، چند لمحوں کا آمنا سامنا جو محض اتفاقاً ہوا تھا۔ کیا میں نے اسے متاثر کیا ہے؟ اسے نہیں معلوم میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کا باپ بھی۔ کاش یہ مجھ سے پہلے ملی ہوتی، مجھے پسند کرتی اور میں بھی اسے چاہتا۔ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کی سنتے، ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے۔ میں اس کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر کی سیر کرتا، کسی پارک میں، کسی تفریح گاہ میں، کسی شاپنگ مال میں، کبھی کسی نمائش میں، کبھی کہیں بیٹھ کر جانے کہاں۔ پھر کسی دن میں اپنی ماں سے کہتا، امی مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے، وہ بھی مجھے چاہتی ہے، آپ اس سے مل لیں، آپ بھی ضرور اسے پسند کریں گی۔ امی اس کے گھر رشتہ لے کر جاتی، رشتے کا پیغام لے کر۔ ان چند لمحوں میں شیطان اپنی پوری جلوہ آرائیوں کے ساتھ مجھے رجھانے کی در پہ تھا۔ میں اس کے خیر کن خوبصورت ماحول سے خود کو بچانا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی آواز میں تقدس پیدا کر کے کہا، ہانیہ زمانہ بہت خراب ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج جس لباس میں تم آئی ہو اس میں بہت حد تک محفوظ ہو، لیکن میرا خیال ہے جس بستی میں تم رہتی ہو وہ آوارہ گردوں کی منڈی بنا ہوا ہے۔ شاید دوسری بستیوں میں بھی ایسا ہی ماحول ہو، کوئی بھی علاقہ بدمعاشوں، شرپسندوں سے محفوظ نہ ہوگا۔ میرے بارے میں بھی تم کچھ نہیں جانتی۔ اس دن موقع نہ تھا، میں زخمی تھی، مجھے ڈریسنگ کی فوری ضرورت تھی، میں آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکی۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ اچھا مگر یہ تو بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ کیا مطلب؟ یہ شہر میرے لیے اجنبی تو نہیں؟ میں نے اسی شہر میں جنم لیا، تعلیم حاصل کی، والدین نے کئی علاقوں میں رہائش اختیار کی، علاقے میرے دیکھے بھالے ہیں، میں نے سوشل ورک کیے ہیں، آپ کا پتہ لگانا کوئی مشکل تو نہ تھا۔ سوری ہانیہ، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کارڈ پر ایک جھلک اور وہ بھی فاصلے سے۔ تم نے میرا نام کس طرح پڑھا اور دفتر کا نام کیسے معلوم کر لیا؟ سمجھ لیجئے میری نظریں بہت تیز ہیں، یادداشت بھی اللہ کے فضل سے اچھی ہے، میں مائکروسکوپ کے بغیر بھی جراثیم دیکھ لیتی ہوں۔ بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ اچھا چلو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یا میں یہاں کی کینٹین سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ ہوٹل میں؟ کیا گھر سے کھانا نہیں لاتے؟ لاتا ہوں، لیکن اب تو تم میرے ساتھ ہو۔ اس جگہ کھانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ کوئی خاص نہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا لوگ باتیں بنائیں گے۔ چلو آؤ اپنے باس کے کمرے میں بیٹھ جائیں، وہ چھٹی پر ہیں، کچھ پرائیویسی رہے گی۔ میں اسے اپنے چھوٹے باس کے کیبن میں لے آیا، گھر سے لایا ہوا لنچ باکس کھولا، اس نے اپنے پرس سے 2 برگر نکالے اور اپنا عبایا اتار دیا۔ میرے دل میں کسک پیدا ہوئی، اس کے ماتھے پر زخم کا ہلکا سا نشان موجود تھا، اس کے چہرے کے متناسب نقوش دل میں بس کر رہ گئے۔ اس نے کہا، ڈریسنگ میں نے خود کر لی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا کہ تازہ زخم کی لٹکی ہوئی کھال کو اگر ڈریسنگ سے ٹھیک کر لیا جائے تو ٹانکوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے 2 سال پہلے ہلال احمر کے فرسٹ ایڈ کورس میں شرکت کی تھی، انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا۔ کورس کیا تھا، بس تھیوری پاس کی، پریکٹیکل زیادہ نہیں کیے تھے، یہ یوں سمجھیں کہ کلاس میں ہی پریکٹیکل کروائے گئے تھے، ہسپتال یا کلینک میں نہیں۔ میں مسحور ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی بہت جان دیدہ تھی، شہر کے مقامات سے واقف تھی، اس میں کسی بھی مقام پر کسی ماحول میں گھل مل جانے کی صلاحیت موجود تھی۔ جس اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھی، کالج میں تقریری مقابلے میں شریک ہوئی ہوگی۔ اس نے پرس میں سے برگر نکالے تو میں نے کہا، ہانیہ تم میرے پاس لنچ کرنے کے پورے ارادے سے آئی ہو؟ ہانیہ تم میرے پاس لنچ کرنے پورے ارادے سے آئی ہو، برگر بھی جانے پہچانے کارنر سے لائی ہو؟
ہاں، لیکن مجھے آپ کے گھر سے آیا ہوا سالن زیادہ پسند آئے گا۔ گھر میں کون کوکنگ کرتا ہے؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے پہلا لقمہ لیا اور کہا، کسی نے بڑے دل سے بنایا ہے۔ میں مسکرا دیا، پھر میں نے اپنی بات دہرائی۔ ہانیہ، تم میرے پاس صرف شکریہ ادا کرنے آئی ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم میرے متعلق کچھ جانتی ہو؟ میں جاننا نہیں چاہتی، آپ مجھے اچھے لگے، آپ احترام کرتے ہیں، چیپ نہیں ہیں۔ جلتی نہ کرو، تم کو معلوم نہیں کہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، اتنی کھوجی میں نہیں ہوں۔ میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان میں شیطانیت نہیں ہے۔ شیطانیت پیدا ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تم جیسی لڑکی رفاقت کے لیے آمادہ ہو تو کسی کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے۔ کیا میں بہت حسین ہوں؟ ہاں، اور تمہارے دل میں اس کی شدید خواہش بھی ہے کہ لوگ تم کو دیکھیں اور تمہاری زیبائش اور سج دھج کی تعریف کریں۔ فیصل، آپ اتنے بے باک بھی ہو سکتے ہیں؟ اتنی صاف گوئی، دل میں اتر جانے والی اور شاید دل کو ٹھیس پہنچانے والی صاف گوئی۔ بہتر ہے ہانیہ تم مجھ سے ملنے نہ آؤ، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ آپ مختلف ہیں، اوروں سے الگ۔ میں آپ کی احسان مند ہوں، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے اس کے لیے ایک ٹریٹ تو بنتی ہے۔ ٹریٹ نہیں، یہ نہ کرو، تم مجھے مختلف کہہ کر منفی نمبر دے رہی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے برعکس پورے نمبر پارسائی کے، نہیں آپ کے محتاط رویے کے۔ میں نے ہانیہ کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اس کی نگاہیں مجھ سے گزیرہ تھیں، وہ کھانے پر توجہ دے رہی تھی، اس کے چہرے پر حیا کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ مجھے اس کی رفاقت میں گزارے لمحے بہت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے اور میں ان لمحوں کو طول بھی دینا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کے فطری نقوش، غیر ضروری آرائش سے ماورا، دل میں اتر جانے والا لہجہ مجھے حسین خوابوں کی سرزمین میں پہنچا چکا تھا۔ حسن خود چل کر میرے در تک آ گیا تھا۔ میں اس کو پرفریب گفتگو سے زیر دام کر سکتا تھا، چند میٹھے بول، چند تعریفی کلمات، نظروں اور رویوں میں حلاوت کی آمیزش اس کی بھرپور رفاقت مہیا کر سکتی تھی۔ باہر دفتر کے ساتھی یقیناً میری خوش نصیبی پر رشک کر رہے ہوں گے، ان کی معنی خیز مسکراہٹیں میرا استقبال کرنے والی ہیں۔ استقبالیہ پر متعین لڑکی مونا روز چھیڑے گی۔ بعض قریبی ساتھی چائے اور سموسوں کا مطالبہ کریں گے، اچھا خاصا سکینڈل بن جائے گا۔ میں نے کیبن کا دروازہ جان بوجھ کر آدھا کھلا رکھا تھا تاکہ لوگوں کی زبانیں بے لگام نہ ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا، چند لمحوں پہلے مجھے ٹریٹ دینے کا ذکر کر رہی تھی، کیا یہ مجھے دوسری ملاقات کے لیے آمادہ کر رہی ہے؟ دوسری ملاقات دفتر کے ماحول سے الگ، کسی کیفے میں یا کسی ہوٹل میں، بڑا مزہ آئے گا۔ پارک میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اکیلے میں ہم دونوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ میری سوچوں کا دائرہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ لنچ کا مقرر کرتا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے نماز بھی ادا نہیں کی تھی، ظہر کی نماز ہی تو روز ادا ہوتی ہے، آج وہ بھی گئی۔ نماز دفتر کے بیشتر ساتھی ایک بڑے ہال میں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ دوسری نمازوں میں وقت کی پابندی اور جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہ ہو پاتا تھا، اس کی کوئی توجیہ نہ تھی، صرف میری قائلی اور لاپرواہی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور موضوع گفتگو کا رخ کسی اور جانب کر دیا۔ اس کی طرف بھرپور نظر ڈالی اور بولا، ہانیہ سچ سچ بتاؤ، تم ان بیہودہ لڑکوں کو جانتی ہو؟ ہانیہ چند ثانیے خاموش رہی، پھر اس نے بتایا، ہاں، میں نے ان دو لڑکوں میں سے ایک کے خاندان تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ کیا آپ اس دن کی میری بے بسی کی گواہی دیں گے؟ ہو سکتا ہے، لیکن کیا تم اس حد تک آگے جا سکتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے گفتگو جاری رکھی، ہانیہ جس طرح تم مجھ سے بے تکلف ہو کر بات کر رہی ہو، ان لڑکوں سے تعلقات میں کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی، شاید۔ کیا بتانا پسند کرو گی؟ ہاں، لیکن آج نہیں۔
آج کیوں نہیں؟ خیر یہ بتاؤ، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی یا جو بھی تمہارے بزرگ ہیں، انہیں اس واقعہ کے بارے میں کچھ علم ہے؟ نہیں، میرے بھائیوں کو خاص طور پر میری تعلیمی اور سوشل سرگرمیاں بالکل پسند نہیں۔ تو مجھے گواہی کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ بات تو دور تک جائے گی، سلجھے گی بالکل نہیں، بگڑے گی ضرور۔ بہتر ہے واپس لوٹ جاؤ۔ فیصل، آپ کے لنچ ٹائمنگ کب تک ہے؟ 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، میں نے کیبن میں لگے کلاک کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو پھر میں چلتی ہوں۔ وہ بغیر کسی الوداعی کلمات کے عبایا پہننے لگی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے استقبالیہ کے کمرے تک پہنچا کر لوٹ آیا۔ آفس کے ہال میں کنگھارنے اور ہلکی سیٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی آفس کے ساتھی کہتے تھے کہ بڑے گنے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے نو کومنٹس کہہ دیا۔ زندگی اپنے طے شدہ ڈیر پر چلی جا رہی تھی۔ معمولاتی زندگی اتنے لگے بندے تھے کہ کچھ سوچنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا اس زمانے میں مجھ جیسے فرد کے لیے آسان نہ تھا۔ آسائشیں اور تحائش میں فرق کم ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں درمیانہ درجے کے الیکٹرانک آلات ضروری ہو گئے تھے۔ ان کی مرمت یا دیکھ بھال میں بھی غیر متوقع اخراجات آ کھڑے ہوتے تھے۔ بازار میں ہر چیز مل جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا تو ماں کو دیکھتا کہ باورچی خانے کو چلانے اور ایک معیار پر رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ مرچ مسالوں کو اکثر پیس پیس کر رکھتی تھی۔ میں نے ماں کی آغوش میں ایک سخت زندگی بسر کی تھی۔ بچوں کے لباس ماں کو خود ہی تیار کرنے پڑتے تھے۔ بازار سے کبھی کبھار ہی لینے بھی جاتے تھے۔ آج مجھے ہر چیز بازار سے تیار اور مکمل خریدنی پڑتی ہے۔ تمام سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے مجھے محنت بھی کرنی پڑتی تھی اور اس کے لیے سرمایہ بھی درکار تھا۔ بیوی کے پاس فرصت نہ تھی۔ یہ وقت درمیان سے کہاں نکل گیا؟ منع میاں کے لیے کیا کیا نہیں چاہیے، اور یہ ڈائپر، یہ آج کس قدر اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ منع کو ناز و نم سے پالنا، خوبصورت اشتہارات سے متاثر ہو کر درآمد شدہ نئی نئی خوراک، وٹامنز، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور، یہ سب ہم نے کب کھائی تھیں؟ میں انہی سوچوں میں غرق تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ نازمین باورچی خانے میں مصروف تھی۔ میں بھی اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ کچن کیبنٹ کھول کھول کر ایک کاغذ پر لسٹ بھی مرتب کر رہا تھا۔ پھر میں نے آواز دی، نازمین، جو چیزیں ختم یا کم ہو گئی ہیں ان کو لکھ لیا ہے۔ کافی بھی ختم ہے، رہنے دیں، چائے سے کام چلائیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس کون سے مہمان آتے رہتے ہیں۔ البتہ منع کے ڈائپر ضرور سٹاک کرنا ہے، ان کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا بھائی ڈائپر، اوکے۔ منا تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں اسی بھی اس میں شریک کریں۔ کچھ بلند آواز میں نازمین کی آواز آئی۔ سنیں، تم میرا نام لے کر بھی خطاب کر سکتی ہو۔ یہ کیا سنیں؟ کوشش کروں گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میری امی بھی ابو کو نام لے کر نہیں پکارتی تھیں۔ میری بہن بھی اپنے شوہر صاحب کو نام لے کر نہیں بلاتی۔ نازمین کی گفتگو سے حیا، عزت و احترام کے کتنے پہلو ابھر کر سامنے آئے تھے۔ وہ مشرقی تہذیب میں ڈوبی ہوئی عورت تھی۔ میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی اور کس طرح کا حجاب نہ ہونے کے باوجود یہ رکھ رکھاؤ، اپنائیت اور حلاوت پیدا کرتا تھا۔ محبت کے یہ زمرے کسی بڑی نعمت کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں ابھی تک شب خوابی کے لباس میں بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ ناشتہ کر چکا تھا۔ چھٹی کے دن مجھے شیو کرنا بھی بھاری معلوم ہوتا تھا۔ ڈور بیل بجی۔ نازمین کی بے ساختہ صدا آئی، دیکھیے کون آ گیا، اللہ خیر کرے۔ اس طرح کی مجھے بھی کسی مہمان کی توقع نہ تھی۔ آج ہمارا گھر خاصا بکھرا ہوا تھا، جھاڑو بھی نہیں لگی تھی اور صفائی پر بھی توجہ دینی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک خاتون پورے حجاب میں میرے سامنے تھی۔ نازمین ہے؟ اس نے پوچھا۔ نازمین، آپ کون؟ آواز جانی پہچانی تھی۔
خوبصورت لہجہ، نمکگی لیے اس نے نقاب الٹ دیا۔ میرے سامنے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ موجود تھی۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، ہانیہ تم؟ اور الجھن میں پڑ گیا، یہ میرے گھر بھی پہنچ گئی؟ نازمین دیکھو، تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میری آواز بلند ہونے کے باوجود اپنا کھوکھلا پن نہ چھپا سکی۔ اب ہم کوئی ہو گئے۔ ہانیہ نے مسکرا کر مجھے چھیڑا اور میں دل محسوس ہو کر رہ گیا۔ یہ نازمین کو کیسے جانتی ہے؟ اتنی دیر میں نازمین بھی دروازے پر آ گئی۔ تم اس دن کے بعد اب آئی ہو؟ دنیا جہاں میں گھومتی ہو، بس میرے پاس نہیں آتی۔ اس نے ہانیہ کو خود سے لپٹا لیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تذبذب میں نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا ہوا تھا۔ نازمین مجھے تکنے لگی۔ یہ ہانیہ ہے، تعارف کی ضرورت تو نہیں؟ کیوں تعارف کی ضرورت نہیں؟ مجھے اپنی بات کا مان رکھنا تھا۔ اتنے انجان تو نہ بنے۔ راز اب راز نہیں رہا، لیکن کمال ہے مردوں کا، بڑی سے بڑی بات کیسے پی جاتے ہیں، بیویوں سے بھی چھپاتے ہیں۔ کیا کہنا مردوں کا؟ میں اس سچویشن کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میرے سامنے ہانیہ سے پہلی ملاقات سے لے کر دفتر میں اس سے لمبی نشست، سب مناظر دھندلے بن کر ناچتے رہے۔ حقیقت سے پردے اٹھتے رہے، لیکن بات پوری طرح واضح نہ تھی۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا اور ملحقہ باتھ روم میں گھس کر ممکنہ حد تک خود کو قابل قبول بنانے میں مصروف ہو گیا۔ جلتی جلتی چہرے کو پانی کے چھپاکے مار کر صاف کیا، بال سیٹ کیے، نازمین اور ہانیہ کا سامنا کرنے، بکھرا ہوا حوصلہ جمع کرنے میں لگ گیا۔ ان دونوں کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ وہ ایک دوسرے سے شکایتی انداز میں بات کر رہی تھی۔ بات کم، جھگڑا زیادہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں ان کے گفتگو کے بارے میں لا علم تھا۔ صرف اس وقت کوئی لفظ پلے پڑتا تھا جب وہ غیر ارادی طور پر اونچی آواز میں بولتی تھی۔ نازمین باورچی خانے کے اس حصے میں آ گئی تھی جہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہانیہ بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کی آواز خاصی صاف تھی۔ اب میں ان دونوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ ہانیہ کہہ رہی تھی، شکر ہے نازمین، آئیڈیل کا بھوت میرے سر سے اتر گیا۔ وہ آئیڈیل کا خاکہ جو میں نے تراشا تھا، وہ میری حماقت تھی۔ میرے کچے ذہن نے جتنے رنگ بھرنا تھا، جو تصویر میرے سامنے آئی تھی، وہ دھوکہ تھا۔ غلط بیانی اور ڈینگوں کو میں نے سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنے آئیڈیل کے ساتھ جذباتی انداز سے بات چیت کی تھی۔ یہ میری ناسمجھی تھی۔ اس کمبخت نے میری بات چیت کو اپنے دوستوں تک مزے لے لے کر پہنچایا۔ اس کے بہودہ ساتھیوں نے مجھے کوئی فارورڈ قسم کی لڑکی جان کر نازیبا رویہ اپنایا۔ شکر ہے بروقت فیصل بھائی آ گئے اور میں بچ گئی۔ مجھے لگتا ہے میرا آئیڈیل بھی اس سازش میں شریک ہوگا۔ وہی کار لے کر آنے والا تھا تاکہ یہ سب مل کر مجھے اغوا کر لیں۔ بس پھر کچھ اللہ کا کرم ہو گیا۔ میں آئی تھی جس کام کے لیے، اس کا تو موقع ہی نہ دیا۔ بس ادھر ادھر کی بکواس اپنے شوہر کے بارے میں کریت کریت کر پوچھتی رہی۔ اب سنو، 15 دن بعد میری شادی ہے۔ کارڈ میرے پرس میں ہے، ابھی نکالتی ہوں۔ او، کیا گرم خبر لائی ہو؟ نازمین کی پرجوش آواز سنائی دی۔ زبردست! چلو، تمہاری آوارہ گردی تو ختم ہو گئی۔ تمہارے ماں باپ کی پسند تمہارے آئیڈیل سے یقیناً اچھی ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہارا شوہر ہی تمہارا آئیڈیل پارٹنر ہوگا۔ بہت دنوں بعد اچھی خبر ملی ہے۔ انویٹیشن ان کے ہاتھ میں دو، اپنے فیصل بھائی کے۔ نازمین ہانیہ کو دھکیلتے ہوئے وہاں لے آئی جہاں میں بیٹھا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کارڈ میرے ہاتھ میں دیا۔ اس کے سر پر آنچل اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہانیہ وہ لڑکی نہ تھی، بے باک اور پٹر پٹر بولنے والی۔ اب اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی اور گفتگو کا انداز اور ہی تھا۔ فیصل بھائی، دونوں تقریبات میں آنا ہے۔ اب سنیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلا نازمین نے مجھے آگے بڑھا کر کیا کھیل کھیلا۔ میں تو نازمین کی شادی میں بہت ایکٹیو تھی۔ البم میں جگہ جگہ میری تصویریں ہیں۔
آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، کیا کریں؟ ناظمین کے آگے ہمارا چراغ کیا جلتا؟ آپ کو اس کے علاوہ کوئی نظر بھی نہیں آتا؟ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، پھر بولنے لگی۔ آپ کے آفس میں میری حاضری ہم دونوں کا سازش کا حصہ تھی۔ شکر کریں آپ امتحان میں پاس کر دیے گئے۔ میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ دونوں نے مجھے کتنا بیوقوف بنایا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہ لگا۔ ناظمین ہانیہ کو رخصت کرنے گیٹ پر جا چکی تھی۔